बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। कोरोना से निपटने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इटली को ताउन की पेशकश कर दी। ईरान ने भारत को चाबहार से अलग करने के बाद खारजा पॉलिसी तब्दील कर ली। सी पैक मंसूबे की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। ईरान को किसी भी शरपसंदी की भारी कीमत चुकाना होगी। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को खबरदार कर दिया। पीआईए के बाद एक और झटका। अमेरिका ने पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी पर ही पाबंदी आयद कर दी। पीआईए पर यूरोपीय ममालिक की पाबंदी। तुर्की पाकिस्तान की मदद के लिए मैदान में आ गया, बड़ा ऐलान कर दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी की मकबूजा कश्मीर और भारत में इंसानी हकूक की सूरत हाल और मजहबी आज़ादियों पर लगाई जाने वाली ज़रब पर तशवीश। पाकिस्तान को बड़ा सरप्राइज दे दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कौंसल रसाई दे दी। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात से कबल अफगान हुकूमत का तालिबान से बड़ा मुतालबा। बिल गेट्स, ओबामा और एप्पल कंपनी समेत नामवर अमरीकी अदाकार और सियासतदानों के ट्विटर अकाउंट हैक। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की यूथ कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बन गया। खबरों की तफसीलात में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के सवाल की तरफ। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कौंसल रसाई दे दी। क्या आप कुलभूषण जाधव को कौंसलर रसाई मिलने के फैसले के हक में हैं? जी हां, जी नहीं। नाजरीन, इस सवाल का जवाब और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सफीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन के अमूर पर बातचीत की गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इटली के सफीर को कोरोना वबा से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन की भी पेशकश की। इटली के सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने भारत को चाबहार से अलग करने के बाद खारजा पॉलिसी तब्दील कर ली। ईरान की जानिब से चाबहार बंदरगाह से मुंसलिक अहम फैसले से भारत को अलग करने के बाद नई पेशरफ्त सामने आ गई है, जबकि ईरान ने बेल्ट एंड रोड और फ्लैगशिप मंसूबे पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की भी हमायत कर दी है। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर ने कहा है कि बेल्ट एंड रोड और सी पैक खित्ते की तरक्की खसूसन चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए फायदा मंद है। ईरानी सफीर ने भारत का नाम लिए बगैर चाबहार बंदरगाह के अहम मंसूबे से नई दिल्ली को अलग करने के ईरान के फैसले का दिफा किया। उन्होंने कहा है कि जब कुछ गैर मुल्की हुकूमतें ईरान के साथ अपने ताल्लुकात में तजब्जब का शिकार हैं और इसके लिए इन्हें दूसरों की इजाज़त की ज़रूरत है, यकीनी तौर पर ऐसी हुकूमतें तवील मुद्दती ताउन के मुआहदे की मनसूबा बंदी और उन पर अमल दरामद करने की अहल नहीं हो सकती। ईरानी सफीर ने सी पैक और बेल्ट एंड रोड मंसूबे की तारीफ की। ईरानी सफीर की सी पैक और बेल्ट एंड रोड की तारीफ ईरान की खारजा पॉलिसी में गैर मामूली तब्दीली की जानिब इशारा है। उन्होंने कहा है कि बिलाशुबा बेल्ट एंड रोड और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी इलाकाई ताउन के फरोग, खास तौर पर इस्लामी जमहूरिया ईरान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और अवामी जमहूरिया चीन के लिए मौजू प्लेटफॉर्म है। ईरानी सफीर ने कहा, ये न सिर्फ ईरान, पाकिस्तान और चीन के लिए तरक्की का खास मॉडल है, बल्कि खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए भी ताउन का मॉडल है। ईरानी सफीर का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जाहदान रेलवे प्रोजेक्ट के मंसूबे से अलग कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी मरकजी कमान ने कहा है कि ईरान खलीज में किसी भी बुरी सरगर्मी की भारी कीमत को अच्छी तरह जानता है।
نیوز رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے مرکزی کمانڈ کے کمانڈر میکینزی نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے سے کہیں زیادہ واضح طور پر ایران کے لیے سرخ لکیر کا تعین کر رکھا ہے۔ جنرل میکینزی کے مطابق ایران ابھی تک اپنے مقاصد پر ڈٹا ہوا ہے تاکہ خطے پر غلبہ حاصل کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ خطے میں اپنی شراکت داروں کے ساتھ تعاون تہران کی شرپسند سرگرمیوں کے لیے بھرپور رو کی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکی جنرل نے باور کروایا ہے کہ واشنگٹن اقوام متحدہ کی جانب سے ہتھیاروں پر پابندی کی قرارداد کے ذریعے ایران پر دباؤ کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کے سول ایوییشن کی ایک درجہ تنزلی کر کے اس پر پروازوں کی اجازت دینے کی پابندی عائد کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایف اے اے کے ایک خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایف اے اے نے پاکستان کی سول ایوییشن اتھارٹی سی اے اے کی ایک درجہ تنزلی کر کے اسے کیٹیگری 2 میں شامل کر دیا۔ تنزلی کے بعد پاکستان کی سول ایوییشن اتھارٹی امریکہ کے لیے کسی بھی پرواز کی اجازت کی مجاز نہیں رہی۔ امریکہ اس اقدام سے پہلے ہی پی آئی اے کی تمام پروازوں پر بھی پابندی عائد کر چکا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ نے پہلے صرف پی آئی اے پر پابندی عائد کی تھی، لیکن اب پاکستان کی سول ایوییشن پر ہی پابندی عائد کر دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب پاکستان کی کوئی بھی ایئر لائن امریکہ کے لیے اڑان نہیں بھر سکے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پی آئی اے پر یورپی ممالک کی پابندی، ترکی پاکستان کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق ترکش ایئر لائن نے پاکستان سے پھل اور سبزیوں کی فرینکفورٹ، لندن اور دیگر مغربی منڈیوں تک ترسیل کے لیے فریٹ چارٹر پر نظر ثانی اور سہولتوں کی فراہمی کی یقین دہانی کروا دی۔ قومی ایئر لائن کی یورپ کے لیے پروازوں پر 6 ماہ کی پابندی کے بعد پھل اور سبزیوں کی ایکسپورٹ کو مشکل کا سامنا ہے۔ ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے استنبول میں پاکستان کے کمرشل کونسلر بلال خان پاشا نے گزشتہ ہفتے ترکش ایئر لائن کے چیئرمین سے ملاقات کی تھی اور پاکستان سے کمرشل پروازوں کے آغاز بالخصوص ترکش ایئر لائن کے ذریعے پھل اور سبزیوں کی یورپی یونین کو ترسیل پر بات چیت کی تھی۔ ملاقات میں ترکش ایئر لائن کے چیئرمین نے پاکستان کے لیے پروازوں کے آغاز اور یورپی یونین کے لیے پھل سبزیوں کی ترسیل کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی نمائندگان کی کمیٹی نے مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال اور مذہبی آزادیوں پر لگائی جانے والی ضرب پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کی جانب سے محکمہ خارجہ، غیر ملکی آپریشنز اور دیگر پروگراموں سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی، جس میں مقبوضہ جموں و کشمیر اور بھارت میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادیوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر کمیٹی نے شدید تشویش کا اظہار اور شہریت سے متعلق قانون میں مذہب کا خانہ شامل کیے جانے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بھارت میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ایوان کو حکومتی حکمت عملی سے آگاہ کریں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی، جمع ہونے، مذہبی آزادی اور قانون کی بالادستی سے متعلق بھارت کیا اقدامات کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے فنڈز کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو دوسری بار قونصل رسائی فراہم کر دی اور کہا ہے کہ پاکستان عالمی عدالت کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کر رہا ہے۔ بھارت سے امید ہے کہ وہ بھی فیصلے پر پاکستان سے تعاون کرے گا۔ واضح رہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو 3 مارچ 2016 کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کلبھوشن نے دہشت گردی میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ باضابطہ مقدمہ چلایا گیا اور 2017 میں فوجی عدالت نے سزائے موت سنا دی تھی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان حکومت نے بین الافغان مذاکرات سے قبل طالبان سے جذبہ خیر سگالی دکھانے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق قائم مقام افغان وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات سے پہلے طالبان کو جذبہ خیر سگالی دکھانا ہوگا۔ مذاکرات کرانے کی پیشکش 12 ممالک نے کی ہے۔ قائم مقام افغان وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ چین، روس، ترکی، ایران، قطر، جاپان اور انڈونیشیا سمیت 12 ممالک انٹرا افغان مذاکرات کرانے کی پیشکش کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اب تک 4000 طالبان کو رہا کر چکی ہے۔ افغان حکومت مزید 600 طالبان قیدیوں کو جلد رہا کر دے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہیکرز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بل گیٹس، اوباما اور جو بائیڈن اور ایلن مسک سمیت ایپل کمپنی کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے عوام کے لاکھوں ڈالرز لوٹ لیے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں عالمی سطح پر ایک اور بڑا اعزاز۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کی یوتھ کونسل کا مستقل رکن بن گیا۔ اس حوالے سے شنگھائی تعاون تنظیم نے پاکستان کے دفتر خارجہ کو آگاہ کر دیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔